MTA International, reaching the corners of the earth. مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی یہ نشریات آپ کی خدمت میں لندن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قرآن کریم نے جو مالی نظام دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے یہ ایک بالکل الگ اور ممتاز نظام ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے کسی مذہب میں دکھائی نہیں دیتی. یہ مضمون اپنی ذات میں اتنا وسیع اور اتنا گہرا ہے کہ اگر کسی غیر مذہب والے کو اس موضوع پر کوئی مسلمان متوجہ کرے اور اسے دعوت دے کہ تم اپنے مذہبی سے نہیں دنیا کے تمام مذاہب سے خدا کی خاطر مالی قربانی دینے والے مضامین کو اکٹھا کر لو اور ہم قرآن کریم سے ان آیات کو پیش کریں گے اور پھر دیکھو کہ کیا قرآن کی تعلیم بھاری رہتی ہے یا سارے دنیا کی اجتماعی کتابوں کی مشتمل تعلیم قرآن کریم کے اوپر بھاری ہوتی ہے. میں نے یہ موازنہ بڑے غور سے کیا ہے. اگرچہ تمام مذاہب پر گہری نظر سے تمام مذاہب
کی تعلیم پر بہت گہری نظر ڈالنے کی توفیق تو نہیں مل سکی، لیکن موازنہ مذاہب پہ چونکہ مجھے شوق رہا ہے، میں نے اصل کتابیں بھی پڑھی ہیں، بعد کے زمانے کی کتابیں بھی پڑھی، اور ان پر اپنوں اور غیروں نے جو تبصرے لکھے ہیں وہ بھی بہت حد تک پڑھنے کی توفیق ملی۔ اس لیے میں اپنے ذاتی علم کی بنا پر یہ بات کر رہا ہوں، کسی محبت کے دعوے کی بنا پر نہیں۔ قرآن کریم سے ہر مسلمان کو محبت ہے، وہ اس کے متعلق بلند بانگ گاوی بھی کرتا ہے، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے احمدیت کو جو نئی ادا سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ محض محبت کی بنا پر دعوے نہ کرو، بلکہ تجربے کی بنا پر دعوے کرو، خود دیکھو پرکھو اور خوب اچھی طرح غور کے بعد بات کرو۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں پورے غور کے بعد کہہ رہا ہوں، آپ میں سے ہر احمدی اس نسخے کو آزما کے دیکھ سکتا ہے، اور ہرگز کبھی وہ تمام دنیا کے مذاہب کی اجتماعی طاقتوں سے بھی اس معاملے میں شکست نہیں کھائے گا۔ یہ تعلیم اتنی وسیع ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اور اتنے گہرے فلسفے پر مبنی ہے، اور ہر اونچ نیچ کو اس طرح سمجھا دیا گیا ہے کہ ایک پورا جہان ہے نظام مالی قربانی کے نظام کا، جو اپنی ذات میں کامل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس وضاحت، اس تفصیل کے ساتھ یہ سمجھانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ آج کل جو بعض نئے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بارہا یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام کامل کیسے ہو گیا، دنیا ترقی پذیر ہے، ہر چیز میں پہلے کی نسبت کسی نہ کسی صورت میں ترقی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، کیا ہم ایک جامد مذہب کو مان جائیں گے جو اپنی ذات میں کھڑا ہے اور ایک ماضی کی کسی نقطے پر آ کر جمود اختیار کر گیا ہے، وہاں سے آگے نہیں چلتا؟ یہ اعتراض سادہ لوگ مسلمانوں پر بعض دفعہ برے اثرات مترتب کرتا ہے، بعض دفعہ ان کو پھسلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور آج کل جو جی سندھ کی تحریک ہے اس میں بھی سید صاحب نے جو اپنا فلسفہ حیات پیش کیا ہے، نمایاں طور پر اس بات کو اٹھایا ہے کہ قرآنی تعلیم اپنے زمانے میں اچھی تھی لیکن فرسودہ ہو گئی۔ 1400 سال پہلے کی باتیں ہم کیسے کر سکتے ہیں، 1400 سال پہلے کی کتاب آج ہماری رہنمائی کیسے کر سکتی ہے؟ تو ان کے لیے بھی یہ چیلنج ہے، صرف مذہب کے لیے نہیں، تمام دنیا کے مالی نظام آج تک جو انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہے، ان کے فلسفے کو جانچ لیجیے، ان کو اکٹھا دعوت دے دیں کہ جاؤ اور سارے مل کر اپنے اپنے فلسفوں اور اپنے اپنے نظام سے چوٹی کے نقطے نکال کے لاؤ، اور پھر اسلام کے مالی قربانی کے نظام سے مقابلہ کرو، اور پھر یہ بتاؤ کہ کہاں اسلام کے مالی قربانی کے نظام میں اصلاح کی اور ترقی کی گنجائش ہے۔ کچھ کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے۔ محض خیالی تبصروں کے اوپر تو انسان اپنے دینی تصورات کو تبدیل نہیں کیا کرتا، یا اعتقادات کو تبدیل نہیں کیا کرتا۔ تو یہ وہ نظام ہے جس کے متعلق ہر احمدی کو خوب اچھی طرح واقف ہونا چاہیے، اور عملاً وہ واقف ہو رہا ہے۔ اور یہ نظام اگر آج دنیا میں کہیں رائج ہے تو جماعت احمدیہ میں ہی اس کا ایک پہلو رائج ہے، یعنی وہ جو توئی چندوں کا نظام ہے وہ جماعت احمدیہ میں رائج ہو گیا ہے، اور حسن و احسان میں ترقی کر رہا ہے، حسن میں ترقی کر رہا ہے، ایک دن بدن زیادہ نکھر کر سامنے آتا جا رہا ہے، اور اس نئے بناؤ سنگھار میں ایک ادنا سا موقع بھی ایسا پیش نہیں آتا کہ قرآنی تعلیم پر اضافے کی ضرورت پیش آئے۔ اس کے دائروں میں یہ سب کچھ ترقی ہو رہی ہے، اور اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم جانتے ہیں ابھی بہت کچھ آگے بڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ آج 15ویں صدی کا انسان یا 14ویں صدی کا انسان دل کر دیکھ رہا ہے رہنمائی کے لیے، اور قرآن کریم کی تعلیم سے جب وہ استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنے والا باقی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زمانے کے آخر تک قرآن بنی نوع انسان کا ساتھ دے گا، وہ ساتھ دے سکیں نہ دے سکیں یہ الگ بات ہے، لیکن قرآن کی تعلیم کسی دنیاوی
فکر سے یا دنیاوی ترقی سے پیچھے نہیں رہ سکتی. بہرحال اس مختصر تعارف کے بعد اب میں ایک خاص پہلو کو جماعت کے سامنے نمایاں طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں. دو طرح کی مالی قربانی کرنے والوں کا حال قرآن کریم نے بیان فرمایا، جو اعراض کے حوالے سے بیان فرمایا ہے. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ غلاموں کا ذکر نہیں ہے. اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح سے سوچ لیں کہ یہ ان آیات میں سے جو پہلی آیت ہے اس کا خالصتاً اطلاق اعراض پر ہوتا ہے، ان بدلوں پر جنہوں نے اجتماعی طور پر اسلام کو قبول کر لیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے فیضیاب نہ ہو سکے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تزکیے کی طاقت ایسی تھی کہ ان اندھیروں میں بھی پہنچی ہے، ان کو بھی پار کیا ہے، اور ان میں بھی جگہ جگہ بہت سی خوبصورت نور کی شمع روشن کر دی. دوسری آیت اس مضمون کو بیان کر رہی ہے، اور تیسری آیت یہ بتاتی ہے کہ نمونہ وہی ہے جو انصار اور مہاجرین کا نمونہ ہے. اعراب میں برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، بہت خوبصورت قربانیاں کرنے والے بھی ہیں، لیکن نمونے کے طور پر تم نے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں انصار اور مہاجرین کو پکڑنا ہے، کیونکہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے. پہلی آیت میں فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. ان اعراب یعنی بدوؤں میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں چٹی سمجھ کے خرچ کرتے ہیں اور دل میں کٹتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مخفی طور پر تمہیں بددعائیں دیتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مصیبت ڈال دی، ہمارے اموال میں سے حصہ لینے والے آ جاتے ہیں، اور خدا کرے ان پر کوئی آسمانی حوادثاتی مصیبت نازل ہو اور ان مصیبتوں کا شکار ہو جائیں. اس مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام کے غلبے کے دور کی بات ہے، جبکہ اسلام اس حد تک غالب آ گیا تھا کہ حکومت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے ہاتھ میں تھی، اور عربوں پر ایک اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی. اگر یہ نہ ہوتا تو چٹی والی بات نہ ہوتی. اور اسی میں دراصل پیشگوئی بھی تھی آئندہ فتنوں کی کہ جب بھی نظام حکومت ڈھیلا ہوگا وہ لوگ جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تمہارا فخر تم پر کوئی مصیبت ٹوٹے تو یہ آزاد ہوں، وہ نہ صرف یہ کہ پیسے دینے خدا کی راہ میں پیسے دینے بند کر دیں گے، بلکہ ان کے باغیانہ خیالات زور سے سر اٹھائیں گے اور شور پیدا کریں گے. چنانچہ اس آیت کی روشنی میں یہ کہنا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوتے ہی جو کچھ آپ کی اصلاح کی وہ مٹ گئی اور فساد برپا ہو گئے، اتنا جاہلانہ اعتراض ہے. اور اہل مغرب کی طرف سے بھی اور بعض مشرقی مفکرین کی طرف سے بھی ہمیشہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی لمبی محنتیں کہاں گئیں؟ 23 سالہ تربیت کے بعد اچانک جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو اعراب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں بغاوت میں، اور فتنہ فساد اور زکوٰۃ نہ دینے کا فتنہ یہ شروع ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم تو اس آخری دور میں جب کہ حکومت کامل ہوئی تھی، اور اس عرصے کو 2-3 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہے، اس عرصے کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ اعراب میں سے ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور اس حد تک بہرحال نہیں کیا کہ یہ خدا کی راہ میں کچھ خرچ کر سکے. جو کچھ دیتے ہیں وہ مجبوراً چٹی سمجھ کے دیتے ہیں، اور دلوں میں نفرتیں لگائے بیٹھے ہیں، اور تمہارے بدخواہ ہیں تم پر آسمانی مصائب کی راہ دیکھ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی جیسا کہ قرآن کریم کا طریق ہے، کسی قوم کو بحیثیت مجموعی مطعون نہیں فرماتا، کسی قوم کو کلیتاً مجرم قرار نہیں دیتا، بلکہ واقعاتی طور پر جو استثناء ہو سکتے ہیں ان کی بھی نشاندہی فرماتا ہے.
فرمایا من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ینفق قربات عند اللہ. لیکن عجیب ہے انہی اعراب میں سے ابھی تھوڑی دیر تربیت پائی ہے، لیکن ایسے عظیم شان وجود پیدا ہو چکے ہیں من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرَبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے دو ہی مقاصد ہیں، اللہ کی قربت حاصل کریں اور رسول کی دعائیں حاصل کریں. اس کے سوا ان کا کوئی منشا نہیں. جب روپیہ دیتے ہیں تو اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیا اور کیسے دیا، اور جزا ان کی سوائے اس کے کوئی نہیں کہ خدا ان کو قربت عطا فرمائے اور محمد رسول اللہ کی دعائیں ان کو پہنچیں. الا انہا قربت لہم، سنو یہی ادا ان کی قربت پیدا کر رہی ہے. ایسا پیارا انداز ہے مالی قربانی کا کہ قربت تو ان کو مل گئی. الا انہا قربت لہم میں بہت ہی خوبصورت مضمون بیان فرمایا گیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں قربت عطا کی جائے گی یا اس کے نتیجے میں تمہیں یہ ملے گا. فرمایا انہا قربت، یہ مالی قربانی کا انداز اپنی ذات میں قربت ہے. یہ انہیں کو نصیب ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے قریب ہوں. یہ مضمون ہے. رضا کا مضمون تو بات کی باتیں ہیں، وہ تو اپنی جگہ قائم ہے. انہا قربت ان کا مطلب یہ ہے کہ اس طرز فکر کے لوگ جو اس بنا پر مالی قربانی دیا کرتے ہیں وہ تو پہلے ہی اہل قربت ہیں. جن کو خدا کا قرب نصیب نہ ہو ان کو اتنی حسین ادائیں آ ہی نہیں سکتی. عجیب کلام ہے خدا تعالیٰ کا، حیرت میں انسان ڈوب جاتا ہے. ذرا ٹھہر کے غور سے آپ پڑھیں تو عجیب حسن کے کرشمے دکھائی دیتے ہیں جو انسان کی جادوگری سے پیدا نہیں ہو سکتے. خدا کا کلام ہے، اس میں عجیب شان ہے، عجیب گہرائی ہے، عجیب صدق ہے. الا انہا قربت لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اور بعد میں دوسرا مضمون بیان فرما دیا. اللہ اس کے نتیجے میں سیدخلہم، ضرور ان پہ رحمتیں بھی نازل فرمائے گا. رضا تو ان کو مل گئی کہ قربت نصیب ہے، تو ایسی باتیں کر رہے ہیں. جو وہ چاہتے تھے وہ تو پورا ہو گیا، لیکن اس کے سوا بھی خدا فرماتا ہے سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان کو اس کے علاوہ بھی رحمت نازل عطا فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہاں یدخلہم اللہ فی رحمتہ سے مراد ہے کہ خدا کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، اس میں داخل ہو جائے گی. کیونکہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے رحمت ہی رحمت ہوگی. یہ پورا رحمت کا ماحول ان کے اوپر چھا جائے گا، ان کو لپیٹ لے گا. ان کا کوئی حصہ رحمت کی باری تعالیٰ سے باہر نہیں رہے گا. ان اللہ غفور رحیم، اور ساتھ یہ بھی وعدہ فرما دیا کہ خدا تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں اس احتمال کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو خدا کی راہ میں مالی قربانی کرتے ہیں اور اس پیار اور محبت کے انداز سے کرتے ہیں، ان میں بسا اوقات بعض دوسری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. مالی قربانی سے ان کی نوک تلک درست، بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ کردار دکھانے والے، لیکن بعض دوسری باتوں میں کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، استغفار کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، پھر ٹھوکر کھاتے ہیں. تو فرمایا ان لوگوں کے لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں ان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جب کسی کی ایک ادا پسند آ جائے تو اس کے بعد دوسرے نقائص سے انسان آنکھیں بند کر لیا کرتا ہے، اور کسی کی کوئی ادا بہت پسند آ جائے تو اتنا ہی زیادہ مغفرت کے لیے مغفرت کرنے والے کے دل میں ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے. بس یہ اس طلب کا ذکر ہے، ورنہ اس سے پہلے بخشش مانگنے کا کوئی مضمون بیان نہیں فرمایا گیا. تو یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ بعض نیکیوں میں غیر معمولی کمال حاصل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں
مغفرت کی طلب پیدا ہوتی ہے، یعنی مغفرت عطا کرنے کی، بخشنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ اور جہاں ہاتھ نہیں بھی پھیلایا گیا وہاں خدا نے خود ذکر فرما دیا، ان اللہ غفور الرحیم۔ ان کو ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اللہ بہت ہی مغفرت فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ سابقون اور اولون تو وہی ہیں، مہاجرین من الانصار، من المہاجرین والانصار، کہ جو مہاجرین میں سے ہیں اور انصار میں سے ہیں، یعنی اعراب کے بعد میں آئے۔ اس سے پہلے کون لوگ تھے؟ مہاجر تھے اور انصار تھے، جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی۔ فرمایا ان کا تو بات ہی الگ ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی تو یہ کیفیت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوئے، اللہ سے راضی، دونوں طرف سے رضا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی تَحْتَ الْأَنْہَارِ، ان کے لیے ایسی جنات پیدا فرمائی ہیں خدا تعالیٰ نے جن کے اندر دائیں نہریں بہتی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں صرف صحابہ مراد نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا ذکر الگ چونکہ گزر چکا ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ صحابہ مراد ہوں ہی نہ، بلکہ صحابہ کی پیروی کرنے والوں کا ذکر ہے جو بعد میں آنے والے ہیں۔ بس اس پہلو سے میرے نزدیک اس آیت کا مضمون ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگر کلام الہی ہمیشہ کے لیے ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور آپ سے تربیت یافتہ صحابہ کا نمونہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو یہ فیض جو بھی پائے گا وہ ان انعامات سے بھی ضرور حصہ لے گا جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ لیکن ایک شرط داخل فرما دی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی ہے احسان کے ساتھ۔ اب لفظ احسان قابل غور ہے، یہاں احسان کس طرح مضمون سے مطابقت کھاتا ہے یہ بات قابل توجہ ہے۔ آپ جب کسی کی پیروی کرتے ہیں تو عام معنوں میں تو احسان نہیں کرتے نا، یعنی کہ اس پر ہمیں بڑا احسان کیا، اس کی پیروی کی۔ جس کی پیروی کریں، وہ جس کی پیروی کی جاتی ہے وہ محسن ہوا کرتا ہے، اور جو پیروی کرتا ہے اس پر اس کا احسان اس پر اس محسن کا احسان ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم جب ظاہری مضامین کو الٹاتا ہے تو وہیں آپ کے قدم رک جانے چاہیے اور آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ کوئی بہت ہی عظیم بات بیان فرمائی جا رہی ہے جو عام مضامین سے مختلف ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو ان بزرگوں کی، یعنی محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ مہاجرین اور انصار کی اداؤں کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، جنہوں نے آغاز میں اسلام سیکھا اور لمبا عرصہ حضور کی تربیت پائی۔ اولون کہہ کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگرچہ آراب میں بھی اچھے پیدا ہوئے مگر ان کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، جنہوں نے آغاز ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور پھر آپ سے خود براہ راست تربیت پائی اور لمبا عرصہ یہ تربیت پائی، ان کی پیروی احسان سے کرنے کا ذکر ہے۔ یہاں احسان کے معنی دو ہیں۔ ایک احسان کا معنی تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر احسان کرتے ہیں، کسی اور پر احسان نہیں کرتے۔ وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، یعنی اپنے نفس کو حسین تر بنانے کے لیے
اپنے وجود کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنانے کی خاطر وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں پیروی کے مضمون میں اپنے نفس کی تربیت کا مضمون بالارادہ طور پر داخل ہو جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم خوبصورت نہیں ہو سکتے جب تک ان لوگوں جیسا نہ بننے کی کوشش کریں۔ جس طرح اس زمانے میں بعض لوگ کسی کرکٹر کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں، کوئی کسی ایکٹریس کو بنا لیتے ہیں اور ان کے طریق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اچھا بولر ہے کرکٹ کا تو اس ادا سے بول کرتے ہیں، اگر اچھا بیٹسمین ہے تو اس ادا کے ساتھ بیٹنگ کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض بیوقوف بچیاں جو نئی نئی بڑی ہوتی ہیں تو بعض ایکٹریسوں کو انہوں نے اپنا مقصود اور مطلوب بنایا ہوا ہوتا ہے اور انہیں کی نقالی کر رہی ہوتی ہیں، اور بچے بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ مارکیٹیں اس قسم کے کپڑوں وغیرہ سے بھری ہوتی ہیں جس پر کسی نہ کسی مشہور آدمی کا نام ہے کہ وہ اس طرح پہنا کرتا تھا، اس رنگ کی چیزیں پسند کرتا تھا، تم بھی ایسا ہی کرو۔ تو کس لیے؟ اس لیے کہ وہ خوبصورت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حسین ہو جائیں گے۔ پیروی میں احسان کا مضمون داخل ہے۔ احسان کا مطلب ہے چیز کو اچھا بنانا، خوبصورت بنانا۔ وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ان کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان کی پیروی کرتے ہیں ان کو ماڈل سمجھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ جتنا ہم ان کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ خود خوبصورت اور دلکش ہوتے چلے جائیں گے، اور غور کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کس کس رنگ میں قربانیاں دی اور پھر ویسے ہی رنگ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات اپنے خطبات میں صحابہ کی مالی قربانیوں کے تذکرے اس رنگ میں کیا کرتے تھے کہ اس سے بچپن سے ہی لوگوں کے دلوں میں اس قسم کی قربانیاں کرنے کی تمنا پیدا ہو جاتی تھی۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی جماعت احمدیہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس مضمون میں نئے رنگ بھرے ہیں۔ اگرچہ اتباع انہی لوگوں کی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو نئے رنگ پیدا ہوتے ہیں وہ اس مضمون میں زیادہ دلکشی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن بنیادی ادائیں نہیں بدلتی، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ جن باتوں کے متعلق خدا نے یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ بنیادی صفات ہر انسان کی ہر زمانے میں ایک ہی رہتی ہیں، یہ مضمون سمجھنے کے لائق ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر قرآن بھی بدلنا ہوگا، پھر کوئی کتاب ہمیشہ کے لیے کامل نہیں ہو سکتی۔ مگر چونکہ قرآن کریم دین فطرت ہے، اس لیے ان فطری مضامین کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے جن میں تبدیلی کوئی نہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ کا مضمون ہے، کیونکہ انسانی فطرت سے ان باتوں کو باندھا گیا ہے اور فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن اس فطرت کے مظاہر بدلتے رہتے ہیں، وہ مختلف رنگ میں اپنے اظہار کرتی ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں نئے رنگ بھرے تو میری مراد یہ نہیں کہ انہوں نے نئی ادائیں بنائی ہیں، ادائیں وہی ہیں جو محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی تھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، لیکن ان میں اپنے اپنے انداز کے مطابق، اپنی اپنی انفرادی حیثیت کے مطابق نئی قسم کی جذبات اور اظہارات کو داخل کیا ہے اور ایک انفرادیت پیدا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں احسان کا ذکر فرمایا وہاں یہ مراد ہے ان لوگوں کی پیروی کر کے اپنے اعمال کو حسین سے حسین تر بناتے رہتے ہیں۔ دوسرے مضمون کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، احسان کا ایک معنی ہے بہت ہی زیادہ حسین نیکی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اعلیٰ درجے کی نماز کی جو تعریف فرمائی ہے اسے احسان قرار دیا ہے، اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ احسان کا یہ معنی ایک دینی اصطلاح ہے، ایسی نیکی جو اپنے ذات میں درجہ کمال کو پہنچی ہو۔ تو فرمایا کہ وہ ان کی پیروی میں یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے کمزوریاں کیا سرزد ہوئیں اور ان کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، نہ صرف یہ کہ وہ نیکیوں پر نظر رکھتے ہیں بلکہ نیکیوں میں سے بھی بہترین پر ان کی نگاہ اونچی ہوتی ہے، اور وہ ان میں سے جو بہترین ادائیں کرنے والے
خدا کی محبت میں مبتلا، خدا کی محبت میں گرفتار عشاق محمد مصطفیٰ تھے، ان کی پیروی کرتے ہیں ان اداؤں میں جو ان کے اندر بہترین ہے اور ان کی ذات میں درجہ کمال پہ رکھتی ہیں۔ اس مضمون نے ایک پہلو تو ہمیشہ کے لیے مردود فرما دیا، یعنی یہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے جو اس عہدے پر تھا اور اس مقام پر تھا اس نے فلاں بدی کی تو ہم نے بھی کر لی تو کیا فرق پڑتا ہے، اس کو بھی نہیں پکڑتے۔ اس مضمون کو ہمیشہ کے لیے شاعر نے مردود کر دیا ہے۔ فرمایا ہے پیروی کرنے والوں کو ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ ادنا کی پیروی کریں، چاہے وہ اعلیٰ سے سرزد ہوا ہو۔ ادنا فعل اگر اعلیٰ سے بھی سرزد ہوا ہو تو قرآنی تعلیم کے مطابق وہ پیروی کے لائق نہیں رہتا، اس لیے اس کا حوالہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ حوالہ دینا ہے اور حوالہ تلاش کرنا ہے تو اپنے لیے حسن کا حوالہ دو اور حسن کا ہی حوالہ تلاش کرو، حسن پیدا کرنے کی خاطر کام کرو، اور حسن میں جو سب سے اعلیٰ مقامات، اعلیٰ درجے کا حسن ہے اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا ان کی جو رائے ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے خدا ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے خدا نے ایسی جنتیں بنا رکھی ہیں جن میں دائمی نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ وہ اسلام کی روح ہے قربانی کی، جو جس کا صرف ایک پہلو یہاں بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف پہلوؤں سے مالی قربانی کے نظام کو خدا تعالیٰ نے کھول کو بیان فرمایا ہے اور اس کے حسن قبح کو بڑی تفصیل کے ساتھ واضح فرما دیا ہے۔ جماعت احمدیہ یہ بعض لوگ اگرچہ دقت محسوس کرتے ہیں چندے ادا کرنے میں اور بعض بوجھ بھی محسوس کرتے ہوں گے، مگر چونکہ جبر کا نظام نہیں ہے اور حکومت نہیں ہے، اس لیے جب تک وہ اس اندرونی تردد کے باوجود مالی قربانی میں حصہ لے رہے ہیں ان کے اوپر ہم حرف نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے اکراہ کے ساتھ قربانی کی ہے، اگرچہ کچھ نہ کچھ جبر کا پہلو ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے آغاز کے وقت انسان کو خوب اچھی طرح خبردار ہونا چاہیے۔ جن دنوں میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں ان کا کام ہے کہ خود اپنی نگرانی کریں، کیونکہ بیرونی طور پر کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس سے یہ اجازت ہو کہ وہ کسی کو کہہ سکے کہ تم نے جبر کے ساتھ قربانی دی ہے، تمہارے دل میں کراہت تھی، یہ کہنے کا کسی کو حق نہیں۔ تو ایسے کہ کوئی کراہت کا اظہار کرتا ہے، اور بعض ایسے بدنصیب ہیں جو کر دیتے ہیں، ان کے متعلق ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں جب اطلاع ملتی ہے کہ آئندہ ان سے کبھی چندہ نہ دیا جائے، کیونکہ نظام جماعت میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن بات کہتے ہیں جب چندہ دینے والے جاتے ہیں کیا تم نے مصیبت ڈالی ہے، روز آ جاتے ہو، یہ چندہ وہ چندہ، بعض لوگ مدارس لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کتنی قسم کے چندے ہو گئے ہیں، یہ کیا نظام ہے؟ ایک سیدھا چندہ عام رکھیں، وصیت رکھیں، جو مسیح موعود علیہ السلام نے جاری فرمایا کہ آئے دن کے نئے چندے ایجاد کرنے کا کیا موقع ہے؟ حالانکہ آئے دن کی ضرورتیں آئے دن کے چندوں سے ہی پوری ہوں گی، اور چندہ میں کوئی جبر نہیں ہے، خدا کے نام پر اپیل کی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے دلوں کو مخاطب کیا جاتا ہے جو دل پہلے کی تمنا میں رہتے ہیں کہ کوئی خدا کی راہ میں اس قربانی والی آواز اٹھے اور ہم پھر لبیک کہیں اور پھر اس سے لطف اندوز ہوں۔ تو وہ لوگ جن کے دل میں لازمی چندوں سے کسی قسم کی کراہت پائی جاتی ہے، یا کئی تحریکات میں وہ جسم پر اپنے دلوں پر بوجھ محسوس کرتے ہیں، ان کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے اور شروع میں ہی اپنی پہچان کر لینی چاہیے۔ بعض دفعہ وہ اس وجہ سے توئی چندوں پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اس میں
کسی قسم کا بھی جبر نہیں. لازمی چندے میں بھی جبر نہیں ہے، لیکن لفظ لازم نے اس کے اندر ایک خاص سنجیدگی پیدا کر دی ہے، جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ یہ چندہ تو دینا ہی دینا ہے. لیکن جس کو توئی کہا جاتا ہے اس کا تو مضمون ہی یہ ہے کہ دینا ہے دو، نہیں دینا تو نہ دو، قطعاً کوئی حرف نہیں، کوئی اعتراض نہیں. سلسلے کے عہدوں کا جہاں تک تعلق ہے، ووٹ کا تعلق ہے، تمہارے حقوق کا تعلق ہے، ایک ذرہ بھی اثر انداز نہیں ہوں گے. اگر تم لازمی چندے دے دیتے ہو تو اتنا کافی ہے، یعنی کافی ان معنوں میں کہ تمہارے بنیادی حقوق جو جماعت کے ساتھ وابستہ رہ کر تمہیں ملنے چاہیے وہ سارے ملیں گے. لیکن اس کے باوجود ان کو 24 چندوں پر اعتراض ہے. اس کا مطلب ہے وہ کراہت کا مضمون داخل ہو چکا ہے اور شروع ہو گیا ہے. میں نے اس پر غور کر کے دیکھا ہے، کیونکہ مجھے بھی چندوں سے متعلق بہت سے جماعتوں میں جانے اور تفصیل سے جائزہ لینے کا موقع ملا ہے. بات یہ ہے کہ ان کو ایک بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ جب چندے دیتے ہیں بڑھ بڑھ کے 24 چندے اور ان کا دل نہیں کھلتا تو ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہمارا مقام ننگا ہو جائے گا اور لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ تو حصہ نہیں تھا جبکہ دوسرے لے رہے ہیں، یہ لبیک کہنے میں پیچھے ہے. اس کے نتیجے میں اس پر پردہ ڈالنے کی خاطر وہ فلسفہ بنا لیتے ہیں. لیکن ہم اس کے قائل ہی نہیں، یہ ہے ہی بکواس، یہ سارا سسٹم ہی غلط ہے. وہ نئی نئی باتوں کا ہم نے کہا، ہم تو وہی بنیادی چیزوں کے قائل ہیں، آگے نہیں بڑھیں گے. اگر وہ جماعت میں غلط پروپیگنڈا نہ کریں، اپنی خفت مٹانے کے لیے جھوٹے اعتراض نہ بنائیں، اور صرف یہ کہہ دیا کریں کہ ہمیں اتنے کی توفیق ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے، اور اس پر کسی کو حق نہیں کہ ان پر اعتراض کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ دین بنیادی طور پر ہے کیا میں کر لوں تو میں مسلمان بن جاؤں گا. آپ نے کچھ فرائض بتائے، اس کے بعد آپ نے نوافل کا مضمون شروع کیا تو اس نے کہا ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہوگا، کیا میں پکڑا جاؤں گا خدا کے حضور؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جو فرائض بتا دیے اگر صرف اتنا کر لو تو پکڑے نہیں جاتے. اس نے کہا میرے لیے بہت کافی ہے، مجھے آگے جانے کی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا اگر تمہیں آج میں سچی ہو تو جاؤ، کوئی فکر نہیں. لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ انسانی فطرت کی بات ہے، جو صرف فرائض تک رہتے ہیں ان میں کشن کوئی نہیں ہوتا. ان میں ابتلاؤں اور مشکلوں کے وقت جو ٹھوکر سے بچنے کے لیے درمیان کا جدید حصہ ہے وہ نہیں پایا جاتا. جس طرح برتن، شیشے کے برتن نہ بھیجیں کسی جگہ اور ایسے مٹیریل کے ایسے کپڑے وغیرہ کے بغیر، نہیں کاغذ وغیرہ کے بغیر اس کو بھیج دیں جو باہر کی دیوار اور برتنوں کے درمیان ایک روک بن جاتا ہے، تو اس کے ٹوٹنے کا بہت زیادہ امکان ہے، ٹوٹنے کا بہت زیادہ احتمال ہے. تو اسی طرح انسان کے ایمانیات کی اور اعمال کی حالت ہوتی ہے. سنتیں اور نوافل اس کے بنیادی اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر کہیں کمزوری واقع ہوتی ہے، کوئی اطلاع آتا ہے تو اس کا بوجھ وہ سنتوں اور نوافل کی دیواریں اٹھا لیتے ہیں اور اس کے فرائض قائم رہتے ہیں. تو بہت بڑی بات کی تھی اس شخص نے جس نے یہ کہا کہ میرے لیے بہت کافی ہے، اور آپ نے فرمایا ہاں اگر تم پورے رہتے ہو اپنے وعدے پر تو پھر کوئی خطرہ نہیں. اور بہت بڑا اگر ہے، کون ہے جو اس وعدے پر پورا رہے اور صرف فرائض تک ٹھہر جائے اور نوافل کے ذریعے فرائض کی حفاظت ضروری نہ سمجھے اور پھر اس میں کامیاب ہو؟ غیر معمولی انسان ہی ہو سکتا ہے، اور غیر معمولی انسانوں کو تو پھر نوافل کی بھی توفیق ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مالی نظام جاری فرمایا ہے اس کو مضمون کو سمجھنا چاہیے. وہ لوگ جو نوافل پر بھی اعتراض شروع کر دیتے ہیں وہ ان کا وہ مضمون نہیں ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی. وہ سادہ سا انسان تھا، اس نے کھول کر کہا کہ باقیوں کے لیے بے شک ہو، مجھے اس پر اعتراض نہیں، میں یہ بحث نہیں کرتا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے،
میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں نہ کروں وہ زائد باتیں تو میں مر جاؤں گا یا زندہ رہوں گا روحانی لحاظ سے. آپ نے فرمایا کہ مرتے نہیں. تو نے کہا بس صرف زندگی کے ساتھ کافی ہے میرے لیے, مجھے مزید تکلفات کی ضرورت نہیں. مگر یہ لوگ جن دانشوروں کی میں بات کر رہا ہوں یہ اس نفلی نظام پر اعتراض کرتے ہیں, اس زبانیں کھولتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, نئے نئی تحریکیں, نئے نئے قربانیوں کے راستے, یہ ہونا نہیں چاہیے. ہم اس لیے ان سے باز آتے ہیں کہ ہم ان کے قائل ہی نہیں ہیں, ہم ان کو درست نہیں سمجھتے. اگر ایسی بات ہے اور کوئی شخص اس قسم کی اظہار رائے احمدی عوام میں کرتا ہے تو وہ فتنہ پرداز ہے. اپنی ذات میں وہ بے شک نفلی چندہ نہ دے, اگر وہ فرضی چندہ بھی نہ دے تو احمدی پھر بھی رہتا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کا نقصان اتنا ہوگا کہ ووٹ کے نظام میں وہ شامل نہیں ہوگا, نہ ووٹ دے سکے گا, نہ عہدیدار بن سکے گا, اور چھٹی اور اس کو مصیبت سے رہائی, اس کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جب وہ باتیں کرے گا سلسلے کے کسی نظام کے متعلق تو وہ منافق ہے, اس سے لازمی چندہ بھی نہیں لینا چاہیے. اور جہاں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ نظام جماعت میں فلاں فلاں چندے اضافے ہو گئے, ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں, میری طرف سے نظام جماعت کو اجازت ہے کہ اس کو کہہ دیں کہ تم بے شک اپنے چندے اب نہ دلوائیں, ہمیں تمہارے مال کی ضرورت ہے. نظام جماعت میں جو مالی حصہ ہے یہ بہت ہی مقدس ہے اس پہلو سے کہ اس کی تمام تر جڑیں مومنوں کے اعلیٰ اعتقادات میں ہیں اور گہرے قلبی پرخلوص جذبات میں ہیں. یہ کوئی ٹیکسیشن کا نظام نہیں ہے. اگر اس درخت سے زلزلہ آتا ہے تو دماغ میں جو اعتقادات کی جڑیں ہیں ان پہ بھی زلزلہ آتا ہے, اور دل میں جو پرخلوص جذبات کے اندر جو جڑیں گڑی ہوئی ہیں ان پہ بھی زلزلہ آتا ہے, وہ بھی اکھڑتی. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ درخت کا اوپرلا حصہ جھولتا رہے اور جڑوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. بعض دفعہ جڑوں کی بیماریاں اوپر چلی جاتی ہیں, بعض دفعہ اوپر کے ابتلا نیچے داخل ہو جاتے ہیں. مگر جماعت کا مالی نظام بہت ہی مقدس نظام ہے. اس کا تعلق گہرے غیر متزلزل اعتقادات سے بھی ہے اور بہت ہی پرخلوص محبت کے جذبات سے بھی ہے. ہمیں اس نظام کی بہرحال ہر قیمت پر حفاظت کرنی ہے, اور اگر کوئی اس کے اوپر پورا نہیں اترتا تو جماعت کے مالی نظام کو ذرہ بھی نقصان نہیں ہو. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 1000 بھی ایسے افراد ہوں, کتنے ہی امیر ہوں, اگر وہ ناقدری کی وجہ سے جماعت کے مالی نظام سے میں حصہ لینے سے محروم ہو جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ جماعت کی ضروریات میں کبھی پورتنی نہیں کرے گا, نہ آج تک ہوئی ہے. اس ضمن میں ایک اور بات بہت ہی ضروری سمجھانے والی یہ ہے کہ جب ہم خدا کی راہ میں خدا کی مرضی کی خاطر چندہ دے گئے تھے اور قربت پیش نظر ہے یا امام کی دعائیں پیش نظر ہیں تو سودا تو پورا ہو گیا. نقد و نقد جس خاطر سودا کیا تھا تمہیں قیمت مل گئی, اس کے بعد تمہارا یہ حق نہیں رہتا کہ ہماری جماعت نے اتنا چندہ دیا ہے اس لیے ہماری جماعت کو اتنا خرچ کیا جائے, ہمارے ملک نے اتنا چندہ دیا ہے اس لیے کسی اور ملک کو خرچ نہ کیا جائے. یہ جو نظام ہے مجلس شورا کے ذریعے بجٹ بنانے کا, یہ بھی ایک کوئی نظام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی نہیں تھا. قرآن کی مالی قربانی کی روح یہ ہے کہ کیونکہ تم خدا کی خاطر خدا کے نمائندے کو سپرد مال کرتے ہو جس پہ تمہیں کامل اعتماد, اس لیے جب تک یہ اعتماد قائم رہے تمہارا دل پوری طرح مطمئن ہوگا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے جس غرض سے دیا وہی خرچ ہوگا. لیکن غرضوں کی تعیین کرنے میں تم کوئی حصہ نہیں لو. یہ شرط نہیں ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ اس کو فلاں جگہ ضرور خرچ کیا جائے. یہ اور بات ہے. اور ایک اور بات ہے جس کو میں یہاں جس پہ وضاحت کر دوں تاکہ بعض دوست غیر فہمی میں مبتلا نہ ہوں. وہ چندے جو بالعموم خدا کے نام پر دیے جاتے ہیں ان کے بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں. بعض مخصوص تحریکات ہوتی ہیں, مثلا روس کے لیے ہے, افریقہ کے لیے ہے,
افریقہ کے بھوکوں کے لیے مدد کی تحریک ہے وغیرہ وغیرہ، قرآن کریم کی اشاعت کی تحریک ہے، مساجد کی تعمیر کی تحریک ہے، ان میں چندہ دینے والا ایک غرض کے ساتھ چندہ دیتا ہے، اور وہاں جماعت کا فرض ہے کہ اس غرض کے ساتھ اس چندے کے خرچ کو مشروط رکھے، اور یہی جماعت کرتی ہے۔ لیکن یہ اپنی ذات میں کوئی بری بات نہیں، جس غرض کے لیے کوئی انسان کہتا ہے میں عام چندہ بھی دوں گا، زائد میں یہ بڑا غرض کے لیے دینا چاہتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن بعض دفعہ بعض لوگ بعض ایسی شرطیں عائد کر دیتے ہیں کہ اس کو اس طرح تقسیم کیا جائے، اس طرح خرچ کیا جائے، اس طرح اس کی حفاظت کی جائے۔ ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ پھر تم خود کرو، میں تو نہیں قبول کروں گا۔ اگر تمہیں اعتماد ہے نظام جماعت پر تو نظام جماعت سے اس کو شوق سے یہ رقم کر دو، مقصد بتا دو، اس مقصد کے بتانے کے بعد مطمئن ہو، کبھی دل میں ذہن پیدا ہو تو پوچھ بھی لو بے شک کہ اس پر خرچ ہوا کہ نہیں، تمہیں بتایا جائے گا۔ لیکن یہ کہ باریکیاں بتاؤ کہ اس تفصیل سے اس طرح طے کریں، یہ نظام مقرر کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ چندہ دیتے تھے اور اس بات کا کبھی تذکرہ نہیں کرتے تھے کہ فلاں جگہ فلاں طریق پر خرچ کیا جائے۔ پھر حضرت عبداللہ محمد رسول اللہ یا آپ کے نمائندوں کا کام تھا جس طرح چاہیں اس کو خرچ کرتے تھے، لیکن خرچ انہی جگہوں پر ہوتا تھا جو دین کی اغراض ہیں۔ حضرت عبداللہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ طریق جاری رہا، انجمن بن بھی گئی، تب بھی کوئی وجہ شورا قائم نہیں تھی، اور انجمن کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ انجمن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہدایات تھی کہ ان ہدایات کے تابع خرچ کرو، لیکن کبھی کسی چندے والے نے یہ نہیں کہا یا کسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اتنا چندہ خرچ دیا ہے اور تم لوگ اتنا فلاں جگہ خرچ کر رہے ہو، ہم پر کم کر رہے ہو۔ یہ ایک ایسا جاہلانہ اور باطل خیال ہے جس کے ساتھ چندوں کی روح برباد ہو جاتی ہے۔ اول تو جیسا کہ میں نے کہا جب چندہ دیا خدا کی قربت کی خاطر، امام کی دعائیں لینے کے لیے، حضرت محمد رسول اللہ کی دعائیں لینے کے لیے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ امام تو میں ان معنوں میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی غلامی میں بعد میں بھی یہ مضمون جاری رہتا ہے، لیکن اصل وہ صلوات محمد رسول اللہ کی ہیں جو آج بھی ان لوگوں کو پہنچتی رہیں گی، کیونکہ آپ کا زمانہ جاری ہے اور آپ نے ہر زمانے کے مخلصین کے لیے دعائیں کی، اس لیے اتنے بڑے مقصد کو پا لینے کے لیے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہے اللہ انہا غربت اللہ، دیکھو دیکھو ان کو تو غربت عطا ہو چکی ہے، اس کے بعد وہ یہ سوچیں کہ اور مزید بھی اس سے کچھ کمائی کریں، اور یہ دیکھیں کہ کہاں خرچ ہوا، کتنا خرچ ہوا، اور ہمارے اوپر کیوں اتنا خرچ نہیں ہوا۔ یہ ایسے فتنے ہیں جنہیں کبھی جماعت میں قبول نہیں کیا جائے گا، داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو میں کہہ دیتا ہوں کہ تم اپنے روپے اپنے پاس رکھو، یہ جہنم میں بھیجنے کے قابل تو ہیں، لیکن جماعت میں مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ان سے استفادہ نہیں کر سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مالی قربانی کی جنت مسلمانوں کو عطا کی ہے، یہ روپیہ اس میں داخل ہونے کے لائق نہیں ٹھہرتا۔ اس قسم کے بھی بے وقوفوں والے فتنے کئی دفعہ پیدا ہوتے ہیں، ابھی حال ہی میں ایک جگہ پیدا ہوا ہے، اور میں نے ان کو یہ چلا بھیجا ہے، میں نے کہا تمہاری ساری عاملہ، تمہارے سارے چندہ دینے والے ایک آنا بھی سلسلے کو نہ دو، کیونکہ میرے نزدیک اگر ان خیالات کے ساتھ چندہ دینا ہے تو مردود چندہ ہے، ایسے چندے کے اوپر جماعت تھوکتی بھی نہیں۔ تم اور تمہارے جیسے لوگ جہاں چاہیں ان روپاؤں کو پھینکیں، جماعت ان سے کبھی کچھ قبول نہیں کرے۔ وہ لوگ جنہوں نے قادیان میں قربانیاں دی تھیں، وہ غریب عورتیں جن کا وظیفوں پہ گزارا تھا اور ان وظیفوں سے بچا بچا کے چندے دیتی تھی، ان کے چندے یہاں خرچ ہوئے ہیں مسجد فضل پہ۔ ایک ایسا بھی دور تھا کہ جب عورتوں نے قربانیاں دی تو یہاں چندے خرچ ہوئے، اور کبھی کسی عورت نے جوڑ کے نہیں پوچھا کہ ہم غریب، ہم فاقہ زدہ، ہم کمزور لوگ، تم یہاں غلام ملک کے چندے اٹھا کر اتنی قربانیوں کے چندے اس امیر ملک میں خرچ کر رہے ہو جو تمام دنیا کی دولتیں سمیٹ رہا ہے۔ اشارتاً بھی کبھی کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا۔ جس
نظام پر اعتماد ہے، جس خلافت سے وابستگی اختیار کی ہے، اس کے ساتھ تعلقات کے کامل اعتماد پر چلتے ہیں۔ جہاں اعتماد ختم، وہاں چندوں کا نظام ہی ختم ہو گیا، وہاں یہ تعلق بھی کام نہیں رہا کرتا۔ بس مالی نظام میں بھی قرآن کریم نے دنیا کا بہترین مالی نظام ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کی تفصیل کے ساتھ ہمیں اس کے حسن و قبح کو سمجھا دیا ہے، ان خطرات کی نشاندہی کر دی ہے جن میں بعض لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ نمونے قائم فرما دیے ہیں جن نمونوں کو دائمی قرار دیا، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بعد میں آنے والے قیامت تک پیروی کرتے رہیں گے اور قیامت تک ان کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اس کے بعد جماعت احمدیہ میں اس قسم کے بعض جاہلوں کا فتنے اٹھانا ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ میں جیسا کہ بیان کر چکا ہوں کہ کوڑی کی بھی ان کی چندوں کی قیمت نہیں ہے، یہ سارے اپنے چندے لے کے جہاں چاہیں بھاگ جائیں، سلسلے کو ان کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے جانے سے برکت ہوگی، ان کے داخل رہنے سے برکت نہیں ہوگی۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اس سلسلے کی بھاری اکثریت سے بھی زیادہ بھاری اکثریت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت مالی قربانی میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی یاد کو تازہ کرنے والی جماعت ہے، آپ کی رسموں کو زندہ کرنے والی جماعت ہے، آپ کی اداؤں کو اپنانے والی جماعت ہے۔ انہیں قدموں کو چومتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے جن قدموں کے نشان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے چھوڑے تھے۔ خدا کرے کہ قیامت تک ہم اسی مالی نظام کو زندہ رکھیں جو حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوا، اور وہ نظام ہے جو ہمیں زندگی بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر